بس تاکہ سمجھا جا سکے. اور بعد ازاں اس کا ایک مورد عام ہوتا ہے، وہ اس کا معنوی اطلاق ہوتا ہے، اس میں عمومیت ہوتی ہے، چونکہ اس آیت کا جو معنی ہے اس کا اطلاق اور انطباق پھر قیامت تک پوری امت کے لیے حسب حال ہوتا رہتا ہے، حسب حال. اس لیے شان نزول کے دو معنی بن جاتے ہیں، ایک جس واقعہ میں نازل ہوئی اور ایک جس مطلب، معنی اور مقصد میں نازل ہوئی. تو واقعہ میں نازل ہوئی تو انت فیہم خاص ہے، اہل مکہ میں جب تھے صحابہ کرام، اور اس کے مطلب، مقصد اور معنی میں نازل ہوئی، مورد عام لیا تو امت آج کی قیامت تک شامل ہے. تو اب اس مورد عام کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے حبیب اس امت اس پر عذاب نہیں کرتا جس میں آپ ہوں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ جو پہلی امتوں پر ان کی آفتوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں فوری عذاب آتے تھے، وہ فوری عذاب حضور السلام کی امت کے لیے اٹھا دیے گئے. تو کیا وہ صرف صحابہ کرام کے لیے اٹھائے گئے؟ یہ ہمارے لیے بھی آج تک اٹھے ہوئے ہیں، آج تک اٹھے ہوئے ہیں. کس کی شکلیں بگڑی ہیں؟ خنزیر بنائے اور بندر بنائے. کس پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے؟ کس کی زمین الٹ دی گئی ہے؟ وہ آقا نے فرمایا میری امت پر خصائص میں سے ہے کہ وہ عذاب جو عذاب عاجلہ آتے تھے وہ اٹھا دیے گئے، مؤخر کر دیے گئے قیامت تک کے لیے. تو آج وہ عذاب عاجلہ نہیں آ رہا، نہ مسلمانوں پر نہ کافروں پر، چونکہ کافر بھی امت دعوت میں شامل ہیں، آگے ذکر آئے گا. تو حضور علیہ السلام کی یہ نعمت برقرار ہوئی نا کہ اس امت سے عذاب عاجل اٹھا دیا گیا. تو عذاب عاجل کا اٹھ جانا یہ بشارت اسی آیت کریمہ میں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اگر حضور فیہم کا معنی ہمارے اوپر اطلاق نہ ہوتا اور ہم میں نہ ہوتے تو عذاب عاجل جو اس وقت اٹھ گیا تھا اب دوبارہ بحال کر دیا گیا ہوتا. اب وہ عذاب ہم پر آتے، شکلیں بگڑتی، پتھروں کی بارشیں آتی، مگر چونکہ وہ جو عذاب عاجل اٹھ گیا آج تک اٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آج تک مصطفیٰ ہم میں ہے، اور جب تک عذاب عاجل نہیں آتا ہم میں رہیں گے. تو حضور السلام نے فرمایا کہ اس طرح میں تم میں ہوں. تو ظاہراً تھا تب بھی تم ہی میں تھا، تمہارے بھلے کے لیے کرتا تھا. وفات ہو گئی تو فاشفوا فی غفران سیئاتکم وادعو لکم فی تحسین حالاتکم. وفات ہو گئی ہے تو اب تمہارے حالات کو بہتر کرنے کے لیے صبح و شام دعا کرتا رہتا ہوں، اور تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہوں تو جہاں گناہ ہوتا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یہ معنی قرآن نے اس کی پھر تصدیق کی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تمہارے اوپر، یہ صحابہ کا بیان نہیں ہے، یہ اس کا مخاطب صحابہ کرام خاص نہیں، امت مسلمہ ہے. کیونکہ لفظ ہے، سنیں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یہ سورہ بقرہ کا پہلا ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے امت محمدی، تم نے امت وسط بنایا تم کو، یعنی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ درمیان والی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ اعلیٰ امت بنایا. امت وسط بنایا. کیوں؟ اب یہ کس کو خطاب ہے؟ امتاً، پوری امت کو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پورے عالم انسانیت پر گواہ ہو جاؤ. تو امت کو عالم انسانیت پہ گواہ بنایا، اور اب اس امت کو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ ہو جائے. رسول کی گواہی پوری امت پر قیامت تک کے لیے ہو گئی. اور شہیدہ گواہی یہ شہادت بالمشاہدہ ہوتی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا اور یہ حدیث بیان کی کس طرح شہید ہیں حضور ہم پر، کہ آقا نے فرمایا امت کے اعمال صبح و شام میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اعمال کو. اور قرآن مجید نے پھر اس کی تصدیق کی ایک اور مقام پر، فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، لوگوں عمل کیا کرو، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے سارے اعمال کو دیکھ لیں گے، تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اور مومنین کاملین اہل ایمان بھی دیکھیں گے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے، عمل کیا کرو.
فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اوپر رسول شہید ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا میرا ظاہر میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور وفات فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں جس طرح آج تمہیں دیکھتا ہوں وفات کے بعد بھی صبح شام تمہیں دیکھتا رہوں گا، اور جس کی جہاں جہاں کمی نظر آئے گی پوری کرتا رہوں گا، بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، جس کی اچھائی نظر آئے گی اسے شاباش دیتا رہوں گا، جس کی کمزوری نظر آئے گی اسے دھکا دے کے پار کرتا رہوں گا۔ شہید بنایا امت پر آج بھی، وفاتی خیر لکم۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور یہ نگہداشت، یہ نگرانی، یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا، یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ قیامت کے دن بھی آقا کی شان یہی ہوگی۔ اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا، قرآن مجید میں فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ جِئْنَا بِكَ، جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا، تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اس کا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے، اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی، آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے، نبیوں کی گواہی ہوگی کہ باری تعالیٰ ہم نے تیری دعوت اور تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، انہیں پہنچا دیا، تو ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے امت میں سے وہ لوگ جو کافر ہوں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا۔ تو بحث کیا ہو گئی عدالت الہیہ میں؟ جھگڑا یہ ہوا کہ نبیوں نے کہا ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام، انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہمیں نہیں پہنچایا، تو گویا نفس دعویٰ کا انکار ہو گیا، نفس دعویٰ کہ ہمیں تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، تو ان کی گواہی کا معاذ اللہ انہوں نے انکار کر دیا، گواہی کو نادرست قرار دے دیا۔ اب ان کی گواہی کو سچا قرار دینے اور ان امتوں کے انکار کو جھوٹ قرار دینے کے لیے اب ایک گواہ چاہیے ہوگا جس کی گواہی قطعی ہو، تو وہ سنی سنائی گواہی دینے والا قطعی ہوگا یا دیکھ کر دینے والا قطعی ہوگا۔ جب گواہ رد ہو جائے اور گواہ پر اعتراض ہو جائے تو گواہ کی گواہی کی صداقت کے لیے کسی کو بلایا جائے، تو وہ کون ہوگا؟ بالسماع شہادت دینے والا یا بالبصر شہادت دینے والا؟ کہ میں نے سنا ہے انہوں نے گواہی دی تھی، تو کیا اس گواہی کی تصدیق ایسی گواہی سے ہوگی؟ وہ تو کمزور گواہی ہو گئی۔ اور میں نے جانا ہے، سنا ہے کہ ان امتوں نے انکار کیا تھا، تو کیا وہ گواہی قبول ہوگی؟ گواہی تو چیلنج ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے گواہوں کی، اللہ کے گواہ ہے، نبی اللہ کے گواہ ہے، اللہ کے گواہوں کی گواہی چیلنج ہو جائے، کافر چیلنج کر دیں، تو اس کی تصدیق کے لیے جب گواہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ مشاہدے والا گواہی ہو سکتا ہے، وہ سنا کے گواہی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیے نا، یہ فرق کیا ہے کہ ان کا گواہی دینا اور چیز ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور آپ کی گواہی جو ہے وہ اصالتاً ہوگی، وکالتاً نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا وہ یہ کہ حضور کی حیات اور حضور کی وفات ساری حق ہے، خیر ہے، رحمت ہے۔ اور یہ جو آقا یہ آیت کریمہ، اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث اور فقی حنفی ہے، امام ملا علی قاری شارح شفا، اسی شفا شریف کی شرح میں آگے کسی اور مقام پر چل کر آگے اس مقام کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام
حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں خود، یہ جو لقب ہے آقا علیہ السلام کا حاضر و ناظر، یہ ہندوستان سے نہیں پیدا ہوا، وہ آج کے درمیان دور میں، یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے شرح و شفا میں۔ حضور علیہ السلام اس پورے عرض اکبر میں حاضر موجود بھی ہیں اور ناظر مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں۔ موجود ہر جگہ حکمن ہے، حاضر ہر جگہ حکمن ہے، ناظر حقیقتاً ہے۔ جسم پاک قبر انور میں رہتا ہے، اس جسم پاک کے ساتھ نکل کے کہیں تشریف نہیں لے جاتے، وہ قبر انور میں رہتا ہے، جسد حقیقی، جسد حقیقی۔ تو حاضر کیسے ہوئے؟ اگر کوئی بیٹھا یہاں ہو مگر دیکھ وہاں سے رہا ہو، وہاں تک دیکھ رہا ہو، جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک وہ حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے۔ جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے، بے شک جگہ کا درمیان میں ایک فرلانگ کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، آدھے فرلانگ کا، 500 میٹر کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، جسمانی طور پہ ہر جگہ ہر انچ پر موجود ہونا ضروری نہیں۔ جہاں جہاں آپ کے مشاہدہ نے کام کیا آپ حکمن وہاں حاضر ہی تصور کیے جائیں گے۔ تو جو شاہد ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جو ناظر ہوتا ہے وہ حکمن حاضر ہوتا ہے، مگر ہر حاضر حکمن ناظر نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے بندہ موقع پر حاضر ہے مگر ہے نابینا، نابینا ہے، حاضر ہے مگر ناظر نہیں، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ ہے موقع پر موجود مگر نابینا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، مگر ہے مدینہ میں موجود اور دیکھ پوری کائنات کو رہا ہے، اس کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ وہ ناظر کائنات ہے، ناظر خلق ہے۔ تو جو ناظر ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدے کی حد تک حکمن حاضر تصور ہوتا ہے۔ یہ بات کا خیال آ جاتا ہے، یہ بعض احباب ایسا کہتے ہیں، یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو پھر آپ مصلی پہ خود کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ ایسی سوچ یا ایسی باتیں جاہلانہ باتیں، لا علمی کی باتیں، بے خبری کی، نادانی اور گستاخی کی باتیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امامت کے حکام اور ہیں کہ امام ہو، آپ میں سے ہو، موجود ہو، جسمانی طور پر کھڑے ہو کہ اس نے جماعت کرانی ہو، اور آقا علیہ السلام کا حضور، جن کو ہم ہر وقت حضور علیہ السلام کہتے ہیں، ان فیکم رسول اللہ فیکم رسولہ، یہ جو بار بار تمہارے اندر ہونا آیا ہے، یہ ہر جگہ موجود ہونا روحانی معنی میں، اس معنی میں اپنی روحانیت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی روح اقدس کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے نور کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی برکت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے توسل اور اپنی شفاعت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نگاہ اور مشاہدے کے ساتھ۔ جسمانی طور پہ قبر انور میں ہی رہتے ہیں، حقیقی جسد کے ساتھ قبر انور میں رہتے ہیں، وہاں سے نہیں باہر تشریف لے جاتے، جسد حقیقی، مگر ایک جسد مثالی ہوتا ہے، ایک جسد جس میں روح متمثل ہوتی ہے، جیسے جبرائیل امین جسد مثالی کے ساتھ انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا، وہ سراپا نور تھے، فرشتے تھے، مگر ان کو متمثل کر دیا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، پورا بشر انسان بنا کر اس روح میں بھیجا، تو یہ جسد مثالی ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خود بھی، انبیاء یا اولیاء اور ملائکہ جسد مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جا سکتے۔